یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے آپ کو وہ کچھ مل سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. آپ کا یقین ہونا چاہیے اس پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کر دے گا. آپ جب رب سے اچھا گمان رکھتے ہیں اور آپ کی نیت بھی رب کی خوشنودی ہوتی ہے اور اچھی نیت ہوتی ہے تو قانون کشش حرکت میں آ جاتا ہے. اور رب سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے جوہر ایتھر کو حکم دیتا ہے کہ کائنات کی تمام تر توانائی اس شخص کے مقاصد کی حصول پر صرف کر دو. اور یوں آپ کے خیالات آپ کے افعال و اعمال کے ذریعے آپ کے کردار سے ہوتے ہوئے آپ کی زندگی بن جاتے ہیں. اب ان سوالوں کی طرف آتے ہیں کہ آیا قانون کشش حرام کفریہ نظریہ تو نہیں؟ تو بقول حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت یہ ہے کہ ہمارے خیالات اتنے طاقتور ہیں کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کو بھی معاذ اللہ بدل سکتے ہیں یا اس کے حکم کے خلاف